بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن العسير إذا شئت سهلا سهلا. پیارے بھائیو، ہم آج آتے ہیں اپنے تیسرے حلقے کی طرف، جس کا عنوان ہے تلألؤ وجهه المنیر و اشراق محیاہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک چمکتا ہوا چہرہ اور ایک خوبصورت سا چہرہ، اس کے متعلق جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ کیسا تھا، کس طرح صفات جو ہے وہ احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ کان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم محیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا لوگوں کے درمیان بہت ہی خوبصورت اور روشن تھا۔ اجتمعت کلمۃ الصحابہ الذین وصفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان منیر الوجہ مشرق المحیا یتلألأ بالنور الباہر والضیاء الزاہر والبہاء الظاہر، کہ وہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوئے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی صفات بیان کی تو ان صفاتوں میں سے جو صفات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا بہت زیادہ روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایک نور کی طرح، انوکھا نور، حیران کن جو نور ہوتا ہے اس طرح چمکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا جو رنگ مبارک تھا وہ بہت زیادہ صاف تھا اور دیکھنے والے کو بہت شاندار منظر دکھتا تھا۔ فمن الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین من ضرب المثل لبہاء نورہ بالشمس، کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی نور کی جب مثال دی تو انہوں نے تشبیہ دی سورج کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ شَبَّهَ ذَلِكَ بِالْقَمَرِ، اور انہی صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو تشبیہ دی چاند سے، اور کچھ صحابوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو جو تشبیہ دی وہ لمعۃ القمر سے دی۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صحابہ نے جن چیزوں کے ساتھ تشبیہات دی وہ ساری احادیث میں یہ باتیں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ آئیے احادیث شریف جو ہے وہ سنتے ہیں۔ روى الترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین چیز کوئی نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر چل رہا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین صفت جو ہے وہ آپ کے صاحب
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور وہ ایک لائن کے شعر کے اندر، وہ یہ ہے: امین مصطفیٰ للخیر یدعو کضوء البدر زائلہ الظلام، کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہے، مصطفیٰ ہے، خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور جو تشبیہ دی ہے ان کو وہ بدر کے ساتھ دی ہے۔ تشبیہ دینے سے مراد یہ ہوگی جیسے قمر موجود ہوتا ہے، چاند رات کے وقت جب آتا ہے، جب یہ زائل ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، اگر چاند نہ ہو تو روشنی نہ ہو۔ انہوں نے اس طرح کی تشبیہ دی۔ دوسری حدیث شریف، وعن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت للربيع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: یا بنیہ لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعۃ، کہ آپ حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے تو آپ کو ایسے لگتا گویا کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ تیسری روایت، امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، یہاں پر جو حدیث ہے وہ سیدنا ہند بن ابی حالہ کی حدیث ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا الحسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ، کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، وکان وصافا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کر رہے تھے، عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ۔ سیدنا حسن کہتے ہیں کہ میرے جو ماموں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بیان کر رہے تھے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ماموں سے کچھ ایسی بات سنوں کہ میرا تعلق، جو میرا قرب ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اور بڑھ جائے۔ پیارے بھائیوں، آئے ذرا دیکھیں، یہ جو دل ہے، دل یہ بادشاہ کی طرح ہے، اور جسم کے جو باقی اعضاء ہے وہ چوکیداروں کی طرح ہے۔ اگر ہم کچھ زمانہ پہلے چلے جائیں تو رات کے وقت ہمارے یہاں پر گھروں میں ہمارے جو بزرگ حضرات ہوتے تھے، بچے ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور کہانیاں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی وہ ہمارے جو بزرگ ہے وہ بیان کرتے تھے، تو بچے جو ہے اس کو بہت غور و فکر سے سنتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے روزمرہ کی روٹین میں لائیں اور اس کو غور سے سنیں، اور جو بری چیزیں ہیں ان سے بالکل دور ہٹیں، کیونکہ یہ اعضاء جو ہے یہ چوکیداروں کی طرح ہے۔ اگر انسان کوئی بھی بات سن لے، اگر کوئی چیز دیکھ لے، اگر اس میں وہ غور و فکر کرے تو وہ ان چوکیداروں کے ذریعے جو ہے دل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کریں۔ پھر آگے کہتے ہیں، ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم بلند رتبے والے تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اس طرح چمکتا تھا جب چاند چمکتا ہے، جس طرح چاند چمکتا ہے، یعنی چاند جب اپنے 14ویں کی رات جو اس کی ہوتی ہے وہ جب بہت زیادہ چمکتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ چمک رہا تھا۔ چوتھی روایت،
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة أضحيان، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی رات میں دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک خوبصورت سا جبہ ہوتا ہے. فجعلت انظر الیہ والی القمر، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا اور چاند کی طرف دیکھ رہا تھا. فَلَهُوَ عِنْدِ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو یہ ظاہر ہوا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں. پانچویں روایت، وعن ابی اسحاق السبیعی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سأل رجل البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصیف، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا کیا یہ تلوار کی طرح تھا، یعنی اس میں جو چمک تھی وہ تلوار کی طرح تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، بل مثل القمری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چہرہ تھا یہ تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا. پھر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقال رجل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف فقال جابر رضي الله تعالى عنه لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. امام مسلم نے اگلی روایت کو روایت کیا اپنی کتاب کے اندر کہ ایک بندے نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چہرہ مبارک تھا کیا یہ سورج کی طرح تھا؟ تو سیدنا جابر کہتے ہیں نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح تھا. وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، اور گول پن ہلکا سا جو دائرہ پن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں تھا. بخاری شریف میں حدیث ہے جو روایت کرتے ہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا جو قصہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ان کی براءت میں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر آیات بھی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ آیات دیکھی جو نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا. یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة القمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے، جب مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے سے ایسی چمک اٹھتی تھی گویا کہ یہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو. پھر اسی طرح امام بیہقی اپنی کتاب کے اندر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی ہمدان سے، وہ کہتی ہے کہ حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرات، کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی زیادہ حج کیا. لیکن اگر آپ سیرت میں پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج ہے وہ ایک دفعہ کیا اور عمرہ جو ہے وہ 4 دفعہ ادا کیا. تو اس وجہ سے انہوں نے حج اور عمرے کو ملا دیا. کہتی ہے فرأیتہ علی بعیر لہ یطوف بالکعبہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی اس پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بیدہ محجن علیہ بردان احمران یکاد یمس شعرہ منکبہ اذا مر بالحجر استلمہ بالمحجن ثم يرفع الى فیہ فیقبلہ.
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایسی عصا تھی، وہ جو عصا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کندھے ہیں اس کو یوں چھو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ یہ شحمت اذنہ یعنی کانوں کی لو تک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر اسود کی طرف آ جاتے تھے یا جب گزرتے تھے تو استلام کرتے تھے اپنے عصا مبارک سے، اور پھر اس کو اپنے منہ مبارک کے قریب کرتے تھے اور اس کو یوں چھوم لیتے تھے۔ اب ابو اسحاق کہتے ہیں فقلت لها، میں نے اس عورت سے کہا شبیہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کریں، آپ کس چیز سے حضور علیہ السلام کو تشبیہ دیتے ہیں؟ فقالت، تو اس عورت نے کہا کالقمر لیلۃ البدر لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ 14ویں چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، نہ ہی میں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہ ہی کسی کو پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی طرف آئے تو اشعار جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اہل مدینہ اس کو پڑھتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس کتاب میں لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ اشعار اس وقت کہے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف آئے۔ تو بعض ایک جماعت ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی طرف آئے، غالباً غزوہ تبوک کے بعد جب مدینہ کی طرف آئے تو اہل مدینہ جو ہے وہ یہ اشعار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں پڑھیں۔ فوجہہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرق بالانوار والفیاض بالمعانی والاسرار دلیل ساطع وبرہان قاطع علی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا وصدقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا بہت زیادہ پر نور تھا، اور یہ چہرہ مبارک کا جو یہ نور تھا یہ اس پر قطعی دلیل تھی، ایک سچی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے ہیں۔ آخری روایت بیان کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ صحابی ہے، ان کا تعلق بنی قینقاع سے تھا اور یہ یہودی تھے، اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ کہتے ہیں اول ما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انجفل الناس الیہ فکنت فی من جاءہم۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ جب مدینہ شریف آئے، لوگوں نے سرعت کی یعنی جلدی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ فلما تأملت وجہہ واستنبنتہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب ای بل ہوا وجہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ بندہ اتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ جب میں نے یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دیکھی تو میں نے کہا یہ اللہ کے سچے رسول ہے بلکہ امام المرسلین ہیں۔ کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ، کہ سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام سنا وہ یہ تھا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام
وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے درمیان سلام کو پھیلاؤ، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کی مدد کرو، اور جو رحم سلی ہے اس کو قطع نہ کرو بلکہ اس کو ملاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ وصلوا باللیل، رات کی نمازوں سے جو مراد ہے وہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ قرآن کی کافی ساری آیات ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ قیام اللیل، اس میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، خصوصاً مفید تو سب کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دعوت کو عام کرتے ہیں، اگر کسی کو مدد چاہیے ہو، اگر وہ کہے کہ میں اپنے کام میں بہت کمفرٹیبل ہوں، مجھے بہت زیادہ قوت ملے، تو اس کو چاہیے قیام اللیل کثرت سے ادا کرے، جتنا اس کے حسب استطاعت کے مطابق ہو وہ اس کو پڑھیں۔ 2 رکعت ہو گئے، 4 رکعت ہو گئے، 8 رکعت ہو گئے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اگر اس بندے نے، کرنے والے نے اس پر ملازمت اختیار کی تو وہ کامیاب ترین آدمیوں میں سے ہوگا۔ تدخل الجنت بسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر ان چیزوں کا آپ لوگوں نے اہتمام کیا تو آپ جنت میں داخل ہوں گے بالکل سلامتی کے ساتھ۔ پھر آگے کہا، سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے کہا لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چہرہ مبارک تھا وہ لوگوں کے درمیان بہت حسین چہرہ تھا، وانورہم لونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ تھا بہت زیادہ صاف روشن تھا۔ لم یصفہ واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشبیہ دیتا ہے چاند سے۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ لؤلؤ کی طرح تھا۔ وَأَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ، اور مشک و عنبر اور مسک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا اس کی روشنی اور اس کی جو خوشبو تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، صاف تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ بہت زیادہ پھیلتی تھی۔ اسی وجہ سے ابو طالب نے وہ جو ایک شعر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چہرہ مبارک ہے یہ بہت خوبصورت سفید ہے۔ یستسقى الغمام بوجہہ، یہاں پر جو ہے وسیلہ پیش کیا بادلوں کو، کس چیز سے وسیلہ پیش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے۔ اب یہ جو شعر ہے، اب چونکہ یہاں پر بات آ گئی ہے وسیلے کی جو کہ ابو طالب نے اپنے شعر میں کہی، تو اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کافی سارے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں لوگوں نے وسیلہ پیش کیا۔ کیا وسیلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی، یعنی رحلت کرنے کے بعد بھی جائز ہے کہ نہیں؟
اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور اپنا جو تیسرا حلقے کا جو پہلا سیشن ہے اس کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔